السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شاکر امان دانش کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محنت تو استقلال۔ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 پہلے بنا دیا ہے۔ جو نئے ہیں وہ پہلے پارٹ 1 دیکھیں، پھر اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب تم اپنا کام آپ نہیں کر سکتے تو غیروں سے مدد کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ کیا ان میں دو جانیں ہیں؟ کیا وہ اپنا کام پھکتا کر تمہاری مدد کے لیے بھی موجود ہوں گے؟ محنت لائق بننے کا ایک شرطی ذریعہ ہے اور قسمت دل کو تسلی دینے کا ایک موہوم خیال۔ قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں میں رکھتی ہے مگر محنت اسے آسودہ حال کر دکھاتی ہے۔ بدقسمتی ایک بہتان ہے جو کاہلوں کی طرف سے خدا پر لگایا جاتا ہے۔ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کمزور دل مایوس بدقسمتوں کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ وہ تمہیں اور بھی بدقسمت بنا دیں گے۔ تقدیر اور تدبیر دو پہیے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نکما ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ بیج بکھیرتے جاؤ تاکہ کسی دن ایک باغ لگا ہوا پاؤ۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت، اور عقل بغیر علم کے ظلمت، اور علم بغیر ایمان کے ضلالت ہے۔ ترقی کی معراج پر وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو آئندہ بہتری کے لیے موجودہ عارضی عیش کو چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اگر چاہتے ہو کہ افلاس، ذلت، بدصورتی اور بے ایمانی تمہارے گھر نہ آنے پائے تو بیکاری کو پاس نہ آنے دو۔ انسان پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کی خدمت کرے، پس بہتر ہے کہ وہ خود بخود کوئی مناسب کام اپنے لیے تجویز کرے، ورنہ ناگوار خدمت کا جواز زبردستی اس کی گردن پر رکھ دیا جائے گا جس کے اٹھانے کی وہ تاب نہ لا سکے گا۔ کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامیوں کی سیڑھیوں سے بنا ہوا ہے۔ ہر ایک بڑا کام متواتر عرقفشاں کوششوں اور دل خراش ناکامیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس شخص میں خود اعتمادی کا مادہ نہیں وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو سوچتے ہی رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں، ان سے کچھ نہیں بناتا۔ دوسرے وہ جو اناپ شناپ بلا سوچے سمجھے ہر ایک طرف ہاتھ مارتے ہیں اور ہر طرف سے منہ کی کھاتے ہیں۔ تیسرے وہ جو سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی جاتے ہیں۔ یہی خوش قسمت آخر مٹی کو سونا بنا لیتے ہیں۔ جب تم کوئی نیک کام کرنا چاہو تو باتیں ہی نہ بناتے رہو، سوچو اور سوچ کے شروع کر دو، ضرور غیب سے کچھ نہ کچھ امداد ملے گی۔ کامیابی کی دیوی پہلے تمہارے بازوؤں پر آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ وہ اس کے بوجھ سے نہیں لرزتے تو وہ تمہاری مدد کے راستے صاف کر دیتی ہے اور تمہیں مقصود پر پہنچا دیتی ہے۔ قوت ارادی تمام ترقیوں کا راز ہے اور انسانیت کا سب سے پہلا مقدس وصف ہے۔ جس شخص میں یہ وصف نہیں وہ انسانی جامہ میں حیوان ہے۔ کامیابی کے لیے لیاقت اور قابلیت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی محنت اور استقلال کی۔ اقتدار و عزم و استقلال رفت، اعتبار و عزت و اقبال رفت، پنجہ ہائے آہنی بے زور و شد، مردہ شد دل ہا وطن ہا گور شد۔ جب دل کی مرضی ہوتی ہے تو کام کے لیے آپ سے آپ راہیں نکل آتی ہیں۔ جس کام میں پوری طاقت، پورا شوق اور پوری توجہ لگا دی جائے، ممکن نہیں کہ اس میں پوری کامیابی نہ ہو۔ وہی کام ادھورے رہتے ہیں جن میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لاپرواہی کرنا وہ چٹان ہے جس سے بہت سے نوجوان ٹکرا کر ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہر ایک معاملے میں یہ کہہ دینا کہ چلو پھر دیکھا جائے گا،
بظاہر تو بہت آسان ہے، مگر یاد رہے کہ اسی دیکھا جائے گا کہ 2 لفظوں نے عالم کو تباہی میں ڈال رکھا ہے۔ بس یہی کافی ہے کا معقولہ نہایت ہی ناکافی اور تباہی لانے والا ہے۔ اسی مقولہ سے لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں، چال چلن بگڑ گئے، فوجیں شکست کھا گئیں، شہروں کے شہر جل کر راکھ ہو گئے، سلطنتیں ہاتھ سے جاتی رہیں، ہزاروں تجویزیں خاک میں مل گئیں۔ بہت سے لوگ صرف اتنی بات سے بڑے بڑے مصنف ہو گئے کہ وہ ایک پینسل اور نوٹ بک جیب میں رکھتے تھے، اور جب کوئی اچھا خیال سوچتا تھا نوٹ کر لیتے تھے۔ کسی کام کو جو آج ہو سکتا ہے دوسرے دن پر مت ٹالو، بلکہ آج کرنے کی بجائے ابھی کر ڈالو۔ وقت کے چھوٹے چھوٹے لمحے سونے کے قیمتی ذرے ہیں، انہیں بیکاری کے کھنڈرات میں بکھیر کر ضائع مت کرو۔ تم اپنے جسم و جان کو ہر وقت علم و عقل کے سان پر رگڑتے رہو، ورنہ بیکاری اور کاہلی کا زنگار اسے لوہے کی طرح ایسا لگ جائے گا کہ پھر اتارنے سے نہ اتر سکے گا۔ اگر تم چند مشکلات کے باعث کسی کام کو کل پر رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس التوا سے وہ مشکلات کم نہ ہوں گی بلکہ بڑھتی جائیں گی۔ جو شخص کام کو وقت پر کر لینے کا عادی نہیں، وہ فی الحقیقت اپنا مالک آپ نہیں، ضرور اسے کسی دوسرے کا غلام ہونا پڑے گا۔ روپے کی قدر اس وقت مت کرو جب جیب خالی ہو جائے، تندرستی کی قدر اس وقت مت کرو جب طاقت جواب دے جائے، وقت کی قدر اس وقت مت کرو جب موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ ہمت کا ہارنا نہ مصیبت میں چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ بھی طبیعت میں چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو جو ہمارا آج کا جو موضوع وہ بہت مفید لگا ہوگا اور آپ کو بہت کام آئے گا انشاءاللہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، کیونکہ بنا عمل تو چاہے کچھ بھی کر لیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے اسی طرح کے کسی اچھے آرٹیکل کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔